اللہ وبرکاتہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کلاس کے شروع میں ہی میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا سن لیں گے اور سب لوگ اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ میرے پاس ایک سے زیادہ جو ہے وہ فون پہ کیوریز آئی ہیں، نہیں بس پلگ نکال لیں جی۔ تو ایک سے زیادہ میرے پاس کیوریز آئی ہیں، کس بات کے بارے میں؟ نہیں، میرے پاس اس بات کے بارے میں آئی ہیں کہ سر وہ ہم نے آپ کے لیکچر سے نوٹس بنائے ہیں تو وہ ہم کس طرح آپ کو چیک کروائیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ایک پورا پروسیجر بتا رہا ہوں۔ یہ میرے پڑھانے کا طریقہ کار بھی ہے، پورا پروسیجر میرا ہے، اور اس سے پوری بات آپ کو واضح ہو جائے گی، بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ اور پھر بھی کوئی بات ہو تو مجھے بتائیے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو میرا طریقہ ہے، جو پروسیجر ہے، یہ آپ دوسرے سبجیکٹ میں بھی اس کو اپنے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی لکھیے گا آن لائن۔ محمد سعادت خان جی بیٹا دیکھو، سب سے پہلا کام ہم کرتے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں اسکم بیفور دا کلاس، یعنی اسے آپ کہہ لیں اسکم بیفور دا کلاس، ایس بی سی۔ یہ 2 سے 3 منٹ کی ایک ایکسرسائز ہے، اور اگر آپ جیسے کہ میں اپنے اگلے کلاس کا لیکچر بتا کے جاتا ہوں، پیجز بھی دکھا کے جاؤں گا، تو کلاس سے پہلے جب جتنی دیر میں یہ سیٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپ 2-3 منٹ میں اس کو اوور ویو کر لیں کتاب کی۔ اس کو کہتے ہیں اسکمنگ، ایک نظر دیکھ لیں گے۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، فائدہ میں کسی اور دن آپ کو بتاؤں گا، کر کے بھی دکھاؤں گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ آپ لوگ بہت توجہ سے کرتے ہیں، بہت ہی یہ چیز آپ کرتے ہیں، لیکن آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی اگر آپ پہلا کام بھی کریں گے۔ دوسری چیز ہے اٹینڈ کلاسز ریگولرلی اینڈ اٹینٹیولی۔ اب یہ جو اٹینڈ کلاسز اٹینٹیولی ہے، یہ آپ کو ACA بنا دیتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے ACA بن گیا وہ۔ تو اسکم 2-3 منٹ کی، یہ بڑا کام آپ سب لوگ کرتے ہیں۔ اب تیسرا کام جو ڈیورنگ دا کلاس ہی ہم کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا، جی لکھیے گا۔ تیسرا کام جو ہم ڈیورنگ دا کلاس ہی کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو ہم آپ کو اس کی سمری، جسے میں شارٹ پوائنٹس کہتا ہوں، شارٹ پوائنٹس میں دوں گا آپ کو۔ ہر کلاس کے بعد آپ کو شارٹ پوائنٹس ملیں گے۔ اچھا، یہ جو شارٹ پوائنٹس ہیں یہ بیسیکلی کی ہیں، یہ وہ ٹیکنیکل ورڈز ہیں جو آپ نے پیپر میں لکھنے ہیں۔ یہ مین بات، بس یہ مین چیز ہے، اور یہ شروع میں تو میں آپ کو اس کو شارٹ پوائنٹس کا بنایا فارمیٹ بھی دوں گا، آنے کے کلاس میں آپ ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ چوتھا کام جو آپ کریں گے وہ آپ یہ کریں گے کہ ان شارٹ پوائنٹس کو کلاس میں بھی لکھیں گے اور اسے فائل کریں گے، فائلنگ آف شارٹ پوائنٹس۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ ایک طریقے سے آپ کی ریویژن کٹ تیار ہو رہی ہوتی ہے کہ پیپر کے دن ایگزامینیشن سینٹر میں جاتے جاتے جو ہے پورا کورس جو ہے وہ آپ ریوائز کر لیتے ہیں۔ یہ ہم ایک ایسی چیز بناتے ہیں، اس کا نام ہم نے ایک دیا ہوا ہے جس کا نام ہے زمبیل۔ اب آپ کے ابو اگر 45 ایئر سے بڑے ہیں اور امی، تو وہ جانتے ہوں گے کہ ایک سیریز ہوتی تھی داستان امیر حمزہ، اور اس میں ایک کریکٹر ہوتا تھا عمرو عیار۔ سو ہی واز کوائٹ اے فنی سارٹ آف اے گائے۔ اس کے پاس ایک بیگ ہوتا تھا کریکٹر میں، اور وہ بیگ کہلاتا تھا زمبیل۔
آپ اسے گوگل بھی کر لیجئے گا. اس بیگ میں دنیا بھر کی چیزیں جو اسے جس وقت چاہیے ہوتی تھی وہ اس کو مل سکتی تھی. تو اب آپ سمجھ گئے کہ ہم نے اپنی ریویژن کٹ کا نام زنبیل کیوں رکھا ہے. اس لیے کہ ایگزام میں آپ ایک مینٹل زنبیل لے کے جائیں گے اور اپنی اس زنبیل سے سوال کے مطابق پوائنٹ نکال لیں گے. 5واں کام ہے ان شارٹ پوائنٹس کو لرن، اور لرن کا مطلب پڑھنا نہیں ہے، لرن کا مطلب ہے یاد کرنا. ہم لوگ کہتے ہیں، ہم اسے یا تو راٹ لرننگ کہہ رہے ہوتے ہیں یا ہم اسے کریمنگ کہہ رہے ہوتے ہیں. نہیں، لرن کا مطلب ہے یاد کرنا. چونکہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو اب آپ اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا. یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کو کرنی ہے. اس کو میں نے علیحدہ سے کام دیا ہے اور کلاس کے فوراً بات کر لیں گے. 6واں کام ہے پریکٹس کوئسچنز جو ہوں گے، یہ اسٹڈی ٹیکسٹ میں دیے ہوئے ہیں، یہ میں کرنا سکھاؤں گا آپ کو، ابھی آپ نہیں پڑھیں گے. پریکٹس کوئسچنز آف اسٹڈی ٹیکسٹ، اس کو میں ایک خاص پروسیجر آپ کو سکھاؤں گا، جو اس پروسیجر کے تحت آپ انہیں سب سے پہلے چیپٹر کے گڈ آفٹرنون حسیب، تو پریکٹس کوئسچنز کو میں آپ کو دکھاؤں گا اور انہیں میں کلاس میں کر کے دکھاؤں گا. پھر آپ اس طریقے سے جیسے ہی موقع ملے گا، چیپٹر ہمارا چل رہا ہوگا تو آپ اس کے پریکٹس کوئسچن سب سے پہلے پریکٹس کریں گے. اس کے بعد ایک 7واں کام ہے جو کہ ہوتا رہے گا، یعنی جب آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو آپ یہ کام کریں گے، اور وہ ہے ڈیٹیل ریڈنگ. یعنی اسٹڈی ٹیکسٹ میں جیسے میں کہتا ہوں کہ ریڈ کر لو، یہ ایگزامپل ریڈ کر لو. اچھا، ڈیٹیل ریڈنگ جو ہے اس کا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ کو یاد نہیں کرنا، اس کو صرف آپ کو ایک دفعہ کرنا ہے، اور اس کو آپ نے انجوائمنٹ سے کرنا ہے. اور اس میں صرف ایک کام ہے آپ کا، جو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ سر سے پوچھیں، نوٹ کر لیں اپنے پاس، اسٹڈی ٹیکسٹ میں نوٹ کر لیں، کسی کاغذ پہ نوٹ کر لیں. میں ایک سیشن کرتا ہوں جس کا نام ہوتا ہے پوچھو پوچھو، تو پھر آپ بتاتے ہیں کہ جناب پیج نمبر 23 ایگزامپل نمبر 29 سر یہ ورڈ کیا ہے، ورڈ تک کہہ رہا ہوں، ایگزامپل پوری بھی پوچھیں، اگر ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور یہ آپ جب ڈیٹیل ریڈنگ کر رہے ہیں تو فلیکسیبلٹی آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں رات میں کسی وقت ریڈ کر رہے ہیں تو انتظار نہیں کریں مجھے میسج بھیج دیں، میں اگلی کلاس کے اندر اس کو انکارپوریٹ کر لوں گا. جیسے میں کچھ اسٹوڈنٹس کے سوال کو انکارپوریٹ کر رہا ہوں کہ میں ریٹن آپ سے کیا کام کرواؤں گا، میں آپ سے ریٹن کام کرواؤں گا کیونکہ یہاں سے پھر آپ میرا کام شروع ہوتا ہے. پہلے آپ کو یہ 7 کام کرنے ہوں گے اور یہ ترتیب سے ہیں کام، یہ بیچ بیچ کے نہیں ہیں. نمبر 1 ہے، 2 تو آپ کرتے ہی ہیں، 3 اس 2 کے ساتھ اٹیچ ہے. فوری طور پر آپ اپنا یہیں کلاس کے اندر یہ تو لوز شیٹس میں کریں یا رجسٹرڈ بنا لیں اور اس کو ایک جگہ رکھیں. اور 5واں کام جو ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، سب کام چھوڑ کے 10 منٹ لگیں گے زیادہ تر اس میں. پھر یہ ایک کام ہے آپ کا پریکٹس کوئسچن کرنا، اس میں آپ سوچتے ہیں، اس میں آپ اپلائی کرتے ہیں، ابھی رائٹنگ کا کام نہیں کر رہے. اور پھر آپ اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ جواب دیا، پریکٹس کوئسچن یہ جواب دے رہا ہے تو کیوں. تو اس سے پھر جب ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر آپ کو وہ کانسیپٹ اور اچھی طرح سے آ جاتا ہے. ڈیٹیل ریڈنگ میں نے جیسے کہا کہ انجوائمنٹ ہے، صرف سر سے پوچھنا ہے. اور ایک سب سے بڑا فائدہ ڈیٹیل ریڈنگ کا یہ ہے کہ آپ کے 15 میں سے 15 MCQs ڈن ہوتے ہیں. ہماری کلاس میں میرٹ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اس ڈیٹیل ریڈنگ پہ بہت زور دیتا ہوں. بہت سارا تو میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں، جیسے کل آپ نے کلاس میں دیکھا ہوگا کہ میں نے اچھی خاصی پیراگراف کو ریڈنگ کر دیا آپ کے لیے. تو باقی آپ، اور یہ آپ کی کنوینئنس ہے، جب آپ کا دل چاہے، جب آپ فری ہوں، جب آپ موبائل اسکرول کر رہا ہوں آپ کو یاد آ جائے کہ یار اس سے بہتر ہے میں 2 صفحے پڑھ لوں اور 4 باتیں سر سے پوچھنے کے لیے نکال لوں. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا جی، رائٹ، اوکے. تو لکھیں جی، لکھیں. 8واں جو کام ہے، اس کام کے لیے میں ایک گوگل کلاس روم بناتا ہوں، وہ میں اس کا پورا پروسیجر بتاؤں گا آپ کو. اچھا، اب اس درمیان میں اگر آپ میں سے کسی نے نوٹس بنانے تو نوٹس بنائے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن مجھے نوٹس کی ضرورت نہیں ہے.
اور نہ میں آپ کے نوٹس چیک کروں گا. میں جو چیز چیک کروں گا وہ ہے آپ کے آنسرز پاسٹ پیپرز میں سے. اچھا اس کے علاوہ ایک کام آپ 7A کر لیں, آپ پاسٹ پیپرز کو بھی ریفر کر سکتے ہیں. ویسے تو ڈیٹیل یہ جو پریکٹس کویسچنز ہیں یہ پاسٹ پیپرز ہی ہیں, یہ پاسٹ پیپرز میں سے ہی پریکٹس کویسچن لیے گئے ہیں, یہ اپنی طرف سے نہیں بنائے ہوئے ہیں. جتنے بھی پریکٹس کویسچن ہیں سب کے سب پاسٹ پیپرز کے ہیں. تو ایک طریقے سے پاسٹ پیپرز کی پریکٹس ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی آپ نے اگر پاسٹ پیپر کو دیکھنا ہو تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جو میں نے منع کیے وہ آپ نے نہیں دیکھنے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. گوگل کلاس روم کا ایک پورا پروسیجر ہوگا, بالکل ایگزامینیشن سیٹنگ میں آپ اپنے گھر کے اندر, میں اس کا پورا طریقہ بتاؤں گا, اور میں آپ کو ایک سوال بھیجوں گا. وہ 2 صفحے ہوں گے, آپ کھولیں گے نہیں اس کو. جب آپ تیار ہو جائیں گے آنسر دینے کے لیے تو بالکل ایگزام ٹائم کے اندر اس سوال کو دیکھ کے آپ اسے سالو کر کے, اور اسے جو فزیکل آ رہے ہیں وہ تو فزیکلی پیج لے آئیں گے, اور جو آن لائن پر ہیں وہ مجھے یہ سینڈ کریں گے, اور میں اس کو چیک کروں گا. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ایک جھلک دکھاتا ہوں. دیکھیے یہ میں سوالات بھیجتا ہوں اس طرح سے, یہ مختلف سوالات ہیں, یہ مختلف سوالات ہیں جو میں نے بھیجے ہوئے ہیں. اس کو بند کر دیں گے, اور تقریباً 12 منٹ کی کلاس آپ کی نکل گئی ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ صرف جا کے جب لگے گی تو دیکھ لیجئے گا, یہاں سے ساتھ ہو جائیں. یہ دیکھیں یہ میں نے کویسچنس دیے ہوئے ہیں نا, یہ کویسچنس آپ کو آتے ہیں. وعلیکم السلام بیٹا. تو یہ کویسچنس آتے ہیں, اور پھر یہ لوگ جو مجھے سبمٹ کرواتے ہیں تو پھر میں اس کا جواب چیک کرتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ جواب دیکھیے, یہ میں نے اس کے اوپر گریڈنگ کی ہوئی ہے, یہ میں نے اس کو چیک کیا ہوا ہے. یہ ہر ایک شخص کو میں اس میں ایک دیکھیے گا خاص طرح سے ڈرافٹ کیا ہوا ہے, گندا مندہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ اچھی کاپیز ہیں جو میرے, یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنائے ہوئے, یہ سارا ڈرافٹنگ. اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ جا کے DRAFTING ڈرافٹنگ رولز 1 کے نام سے ایک ویڈیو لگی ہوگی, وہ دیکھ لیجئے گا. جب میں یہ کراؤں گا تقریباً آج سے 15 دن کے بعد, تو پھر آپ جو ہے وہ اسی طریقے سے, یہ دیکھیے یہ سوال, یہ بڑے اچھی کاپیاں ہیں جو کہ میں آپ کے لیے دکھا رہا ہوں. یہ اس طرح آپ جواب لکھتے ہیں, اس طرح یہ چیکنگ ہوتی ہے, اس طرح یہ سرکل کیا ہوا ہے, ایکسپلین کیا ہوا ہے. یہ دیکھیے, پھر یہ کلاس میں بھی دکھاتے ہیں, ڈسکس بھی کرتے ہیں, نام نہیں دکھاتے, نام نہیں بتاتے, اور جو بیسٹ آنسر ہوتا ہے اس کو ری ڈرافٹ بھی کرواتے ہیں. یہ فیل والی کاپی ہے, اتنا سارا لکھنے پہ بھی فیل ہیں یہ. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے آپ کی آنسرز کو چیک کیا جائے گا. اب آپ سمجھ گئے, میں نوٹس نہیں چیک کروں گا, میں آپ کے آنسرز چیک کروں گا. تو اس میں آپ پھر میں یہ دیکھوں گا کہ آپ کس طرح لکھ رہے ہیں. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ دیکھیے جناب, یہ ہم نے پچھلے 14 منٹ میں یہ کیا ہے, آپ جا کے ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا. اور تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو ڈرافٹنگ کہتے ہیں. میں نے ڈرافٹنگ کہہ دیا. میرے پاس جو لوگ فیل ہو کے آتے ہیں نا, ابھی جب پیپر رزلٹ آئے گا, ذرا توجہ سے سنیں میری بات, وہ مجھے آگے کہتے ہیں سر ہمیں بس ڈرافٹنگ کا ایشو ہے. میں کہتا ہوں آپ ذرا آ تو جائیے نا بھائی, آپ کے یہ پہلے 7 ایشوز ہیں, آپ یہ 7 کام کریں گے تو پھر ڈرافٹنگ پہ پہنچیں گے. اویس بھائی دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ ڈرافٹنگ کو آپ رہنے دیجئے, ڈرافٹنگ میرا کام ہے, وہ میں نے کرنا ہے. آپ نے 7 اور ایک 8 کام کرنے, میں نے ایک ہی کام کرنا ہے. تو وہ میں اپنا کام کر لوں گا, پہلے اپنا کام آپ لوگ کر لیجئے. آپ سمجھ گئے سارے دوست؟ آخر میں جب ہمارا کورس ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم نواں اور فائنل کام کرتے ہیں, وہ ہے پاسٹ پیپرز ورکشاپ. اس میں 3 پیپرز جو ہیں وہ کرواتا ہوں. 3 دن کی ہوتی ہے یہ, 3 گھنٹے کی. اور 10واں کام جو میں کرواتا ہوں وہ ایک سرپرائز ہے. وہ میں آپ کو, جب میں ورکشاپ ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 10واں کام آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ ٹوٹل 10 سٹیپس ہیں. اگر آپ چاہیں ہم اسی طریقے سے پڑھاتے ہیں, اسی طریقے سے ہم لے کے پورا چلتے ہیں. اور ہماری یہ پڑھانے کی وجہ اس طرح سے کیوں ہے, یہ دیکھیں میں آپ کو ایک
اب آپ 12 منٹ لیٹ آئے ہیں، پہلے وہ پڑھ لیجئے گا. سلیبس ختم ہوگا جب ہم تسلی سے کورس ختم کر لیں گے. آپ بتائیے سلیبس کم ختم کریں، بتائیں، آپ اپنی خواہش ظاہر کریں. جی بالکل ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میں اس لیے لگاتا ہوں کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں مذاق بناتے ہیں جو کہ بہت ہی بری بات ہے. انشاءاللہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر پوری اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ میں پوری اپنی صلاحیت کے مطابق محنت کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے. میری پوری ایماندارانہ محنت کے باوجود اگر وہ کام نہیں ہوا تو پھر یہ اللہ کی مرضی ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ کسی کا کام کو ہم کریں ہی نہ اور وہ اس کو ہم کہہ دیں کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، یہ نہیں ہے. انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ پورا ارادہ اور پوری محنت آپ کی شامل ہے، آپ نے یہ بات طے کر لی ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم نے، سعادت بھائی نے بھی مجھ سے پوچھا تھا کورس کا. میرے نزدیک ابھی پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں یہ آپ ایک خاص مشین سے آتے ہیں، اسی طرح کے سوال کرتے ہیں. مجھے برا نہیں لگتا بالکل بھی، کیونکہ نیچرل سی بات ہے، آپ کو یہ پوچھنا چاہیے. میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس 10 اسٹیپ کا فالو کرنا. جو ان 10 اسٹیپس کو فالو کرے گا وہ پاس ہونا تو کیا ہی بات ہے، میرٹ اٹھاتا ہے وہ. تو سلیبس تو ختم ہوتا ہی ہوگا نا، تبھی تو چونکہ جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں تو لگتا ہے کہ 2000 سال تو میں تو سلیبس نہیں ختم ہوگا. تو اس لیے آپ کو بڑے پیشنس سے رہنا پڑے گا. وقت سے پہلے نہ صرف بہت آرام سے سلیبس ختم ہوتا ہے، بلکہ ہمیں آخر میں کبھی بھی زندگی میں 4 6 8 گھنٹے کی کلاسیں لینے کی ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہو گیا، یہ تسلی ہو گئی. تو اب میری بات مان لیں، یعنی کہ آپ توجہ پڑھنے پہ رکھیں اور سیکھنے پر، سمجھنے میں. اور اس کو سن لیجئے گا جو 15 منٹ میں پچھلے ہم نے کیا ہے. یہ آپ کے لیے پورا ایک پروسیجر ہے. اس میں مجھے کچھ لوگوں نے اصل میں وہ کیا تھا، شہیر تھینک یو. تو کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم نوٹس بنا رہے ہیں تو آپ چیک کر لیں گے. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نوٹس چیک نہیں کرتا ہوں، میں آپ کے آنسرز چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو لکھنا بتاتا ہوں کہ کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے، کیسے مڈل لانا ہے، کیسے فیکٹس کو دوبارہ نہیں لکھنا ہے، کیسے لا کو بیچ میں اس میں شامل کرنا ہے. تو یہ بڑا کام ہے، اس کو پورا ڈرافٹنگ کہتے ہیں. زیادہ تر مارکیٹ میں یہی بات ہے کہ یہ ڈرافٹنگ سیکھ لو، ڈرافٹنگ سیکھ لو. ایسے نہیں آتی یہ ڈرافٹنگ. یہ 10 اسٹیپ صحیح ہوں گے تو ڈرافٹنگ آئے گی، ورنہ ڈرافٹنگ کے نام پہ جو چیز سکھائی جائے گی وہ کچھ اور ہی چیز ہوگی. تو اب اس بات کو ختم کریں، اب ہم اپنا پڑھائی شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، بالکل کلیئر. کیونکہ جو بھی آپ نوٹس بنائیں گے نا وہ چیک ہو جائیں گے جب میں آپ کو کوشچنز دوں گا. باقی آپ کی 15 منٹ کی ویڈیو سنیے گا تو آپ کو پورا پروسیجر پتہ چل جائے گا کہ سر کیسے پڑھائیں گے. اچھا، میں ایک اور چیز بھی دکھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ توجہ کر لیں تو یہ وہ چیز ہے جس میں جو کہ پہلی کلاس میں بتانی چاہیے لیکن لوگ نہیں بتاتے، پتہ نہیں کیوں. دیکھیے یہ آئی کیپ پچھلے، تھینک یو میرا بیٹا، ویلکم. سنو، ریزن فار پور پرفارمنس اور فیلئر، یہ آئی کیپ پچھلے 20 سالوں سے یہ باتیں لکھتا ہے. اور میں اسی کی بنیاد پر، دیکھیے ذرا ایک بات سمجھیے گا، اصل میں آپ کا کمپٹیشن آئی کیپ سے ہے، میرے ساتھ نہیں ہے. مجھے تو آپ نے کوچ کیا ہے. میں اور آپ مل کے ہم آئی کیپ کے ساتھ ایک کمپٹیشن کرتے ہیں اور ہم پاس ہو جاتے ہیں تو ہم جیت جاتے ہیں اور ہم پاس نہیں ہوتے تو ہم فیل ہو جاتے ہیں. تو ہم نے جب وہ اچھا، وہ اتنے اچھے ہمارے کمپٹیٹر ہیں کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ کہ آپ کیوں فیل ہو رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ پاس ہو جائیں. تو بینگ اے کوچ میں ان باتوں پہ توجہ دیتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ پہلی چیز وہ فیلئر پرفارمنس کی کہتا ہے کہ سلیکٹیو اسٹڈی جو ہے نا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آئی کیپ کا 20 سال کے کمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی ملے گا. کہتا ہے سلیکٹیو اسٹڈی از دا فرسٹ ریزن فار فیلئر. اچھا، ہم نے اس کا توڑ کیا نکالا ہے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ بتائیے، کوئی بتا سکتا ہے ہم نے اس کا توڑ کیا نکالا ہے میرے انہی 10 سٹیپس میں سے؟ جناب عالی، ڈیٹیل ریڈنگ. جب آپ نے پورا اسٹڈی ٹیکسٹ کو ریڈ کر لیا تو آپ نے سلیکٹیو اسٹڈی ختم کر دی نا. بھائی کورس تو میں پورا کراتا ہوں کلاس میں اور آپ سے کہتا ہوں ڈیٹیل ریڈنگ کرو. اور ڈیٹیل ریڈنگ ہوتی صرف اس لیے کہ پوچھنا ہے سر سے، ریٹین نہیں کرنی. لیک آف پریزنٹیشن اسکلز ہو، پور ایکسپریشن ہو، یوز آف انکریکٹ ویکیبلری ہو، یا فیلئر ٹو اپلائی، یہ چھٹا نہیں ہے، ریلیونٹ اسپیسیفک نالج، یہ ساری چیزیں آپ کی کور ہوتی ہیں ڈرافٹنگ میں.
پریزنٹیشن اسکل کے دو معنی ہیں. ایک تو جو آپ لکھ رہے ہیں نا وہ پریزنٹ کر رہے ہیں, ایک اس کی شکل. 10 لائنوں کا آپ نے پیراگراف لکھ دیا, اس میں بہت ہی امپورٹنٹ بات لکھ دی, پڑھی نہیں جا رہی. تو پریزنٹیشن کا مطلب ہے اس کی فارم, شکل آنسر کی. اگر ہینڈ رائٹنگ بری سے بری بھی ہے تو کس طریقے سے پریزنٹ کریں, تو فارم. اور دوسرا پریزنٹیشن کا مطلب ہے سبسٹنس, کہ پتہ نہیں کیا سوال پوچھا اور پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں. پور ایکسپریشن اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ لڑکے سلیکٹو اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے مطلب کی باتیں کرتے ہیں, جو آپ لوگ کلاس میں نہیں کر رہے تھے پہلے 2 کلاسز میں. تیسری کلاس میں آپ پٹری پہ چڑھ گئے تھے, آپ سامنے کی باتیں بتا رہے تھے, تو آپ کا پور ایکسپریشن نہیں ہو رہا تھا. اب آپ سمجھ گئے میں کیوں اتنا ریجڈ ہو رہا تھا ان چیزوں پہ, کیونکہ مجھے تو آئی کیپ سے جیتنا ہے نا. یوز آف انکریکٹ ویکیبلری, یہ چیز کیسے پوری ہوگی ہمارے 10 پوائنٹس میں سے؟ جناب عالی شارٹ پوائنٹس جو ہم دیتے ہیں آپ کو. آپ کہہ رہے ہیں جی لیگل آبلیگیشن, اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی اور بھی لفظ استعمال کر رہے ہیں. وہ تو یوز آف کریکٹ ویکیبلری کہاں سے آئے گی؟ شارٹ پوائنٹ سے, جو کہ ہر لیکچر کے بعد ہوگی. فیلئر ٹو اپلائی ریلیونٹ اینڈ اسپیسیفک نالج, اس کے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو میں آپ کی ریٹن اسکرپٹس کو چیک کروں گا, ریٹن ورک کو, اور دوسرا یہ کہ جو آپ پاس پیپرز کے جو پریکٹس کوسچنز ہیں وہ آپ کر رہے ہیں. اب آپ سمجھ گئے کہ میری جو پورا پڑھانا ہے وہ ان کے اس بات کو کیٹر کرنا ہے, تاکہ جب یہ چیزیں غلطیاں نہیں رہیں گی تو جملہ پورا کر دیجئے تو پاس ہو جائیں گے. اچھی طرح کر لیں گے تو میرٹ اٹھا لیں گے, گولڈ اٹھا لیں گے, اس میں نہیں اٹھائیں گے آگے اٹھائیں گے. جیتے رہیں شہیر بھائی. سب کو بات کلیئر ہو گئی؟ یہ شروع کی جو تقریباً 18 منٹ کی بات ہے, یہ انتہائی اہم ہے, اور اس پر اگر آپ نے عمل کر لیا, آپ جتنی مرضی ٹیکنیکل محنت کرتے رہیں. میں نے آپ سے شہیر بھائی اس دن کیا نام تھا, سعادت, میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی اس دن, اگر آپ کو یاد ہو. یہ جو کلیشے ہے نا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, دیکھیں اس کو چینج کریں. پریکٹس کا مطلب ہے اگر غلط پریکٹس کر رہے ہیں, بٹا بالنگ کرا رہے ہیں, تو کیسے پرفیکٹ ہو جائے گا؟ پرفیکٹ کا طریقہ ہے پراپر پروسیجر. اب بزنس لاء کے ایک ٹیچر نے آپ کو 10 سٹیپ کا ایک پراپر پروسیجر دے دیا ہے. آپ چاہیں تو سارے تھیوری کے پیپر میں, سارے پیپرز میں یہ پروسیجر اپلائی کریں. اب اس پراپر پروسیجر سے ہوگا کیا؟ اب آپ اس کی کریں گے ڈرلز نہیں, پہلے آپ اس کو کریں گے کنٹرول. پراپر پروسیجر کنٹرول کے ساتھ. آپ میں سے کوئی جم کرتا ہے؟ کریں. میرے پچھلی دفعہ تقریباً جتنے اسٹوڈنٹس تھے ان کی 70 سے 80% بچے جم کر رہے تھے, کیونکہ جم ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بڑے ادارے کے اندر جم کا بنا ہوا بھی ہے. آپ جس اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے بعد جائیں گے تو آپ کا اتنا ٹائم نہیں ہوگا. جم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی باڈی بلڈر بن رہے ہیں, فٹنس کے لیے, فریش ہونے کے لیے. میں اس پہ کبھی دوبارہ بات کروں گا. دیکھیے یہ جو وزن اٹھانا ہوتا ہے نا, اس کے لیے ایک پراپر پروسیجر ہے. غلط طریقے سے اٹھا لیں گے, شولڈر, آرم, آپ کو انجری ہو جائے گی. تو سب سے پہلے کام کرنا ہے پراپر پروسیجر کو کنٹرول کے ساتھ, جتنا آپ کر سکتے ہیں. پراپر پروسیجر کنٹرول کے ساتھ آتی ہے امپروومنٹ. اور جب آپ پراپر پروسیجر کے اندر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں اور پھر آپ اس کی ڈرلز کرتے ہیں, جسے آپ پریکٹس کہتے ہیں, تو پھر سکسیس آپ کی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو اس پورے ایکویشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا نکل کے سامنے آئی؟ پراپر پروسیجر. اور آج آپ کو پراپر پروسیجر مل گیا ہے. اب ہم اپنے سلیبس پہ آ جاتے ہیں. جناب میرٹ کا کرائیٹیریا وہی ہے جو 10 باتیں پوری کریں اس پہ میرٹ آ جاتا ہے. پیپر کے سارے کمپوننٹس میں آپ کے اچھے مارکس ہوں گے تو ہی آپ کو میرٹ ملے گا. اگر آپ نے بہت اچھے نمبر لے لیے لیکن آپ کا کوئی کمپوننٹ جو ہے وہ ویک ہوا تو آپ کو نہیں ملے گا. یعنی جتنے بھی 10 کے 10 سوال ہیں
ان پہ مختلف چیپٹروں سوال آ رہے ہیں نا. سب کمپوننٹ میں اگر آپ نے اچھے مارکس لیے ہوئے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہائیسٹ مارکس نہ بھی ہوں تو پھر آپ کو میرٹ مل سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جاننے کی بجائے 10 کام کریں, 10 آنے دیں اس کو خود بخود. جیسے سانس خود بخود نہیں آتی, ایسے سکسیس اور میرٹ کو خود آنے دیں. اچھا جی دیکھیں, یہ سبجیکٹ کا نام ہے بزنس لا. اب تک کم از کم میں نے یہ تو بتا ہی دیا کہ سبجیکٹ کا نام بزنس لا, یہ اتنا تو میں نے پڑھایا ہے کم از کم 3.5 کلاسز میں. یہ ساری تو میں پہلے ہی بتا تھا. تو یہ تو پھر آپ کی غلطی ہے نا, آپ پیسے بھی دے رہے ہیں اور آپ کو خود ہی آتا ہے. تو بزنس لا میں ہم چیپٹر 2 کر رہے ہیں, لیکن دراصل ہم کر رہے ہیں دا کانٹریکٹ ایکٹ. اب آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم زنبیل کسے کہتے ہیں, تو آپ وہ 12 منٹ کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ایکٹ اے بڑا شہیر, بزنس لا کانٹریکٹ ایکٹ. اس میں جو پہلی چیز آپ کی ریویژن کٹ میں گئی ہے وہ کیا گئی ہے مجھے بتائیں؟ تین کلاسیں ہو چکی ہیں, کل میں یہ بتا کے بھی گیا تھا. آپ نے ابھی تک اپنی زنبیل بنانا نہیں شروع کی ہے نا جناب. اس میں پہلی چیز آپ نے ابھی تک سلیبس میں کیا کیا ہے؟ تسکینہ صرف ڈیفینیشن. جناب علی آپ لوگ ایک دن کی بات دوسرے دن بھول رہے ہیں. DEFINITION ڈیفینیشنز اینڈ انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ. اس کو کہیں لکھیے اور اپنا اس کو سیپریٹ کریے تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ ہم نے کیا ہے. اور اس کو میں آنے والے وقتوں میں پہلا پوائنٹ کہا کروں گا انٹرو, شارٹ کر دیں گے. یہ جو ہم نے کیا ہے اس پہ سوال آتا ہے. عید کے بعد جب گوگل کلاس روم ہوگی تو پہلا سوال میں اسی سے ہی دوں گا. دوسری چیز ہے نمبر 2, فالودہ تو سب نہیں کھایا ہوا ہوگا. بریانی بولیں یا فالودہ بولیں, فالودہ ایک الگ چیز ہے, بریانی ایک الگ چیز ہے. لیکن فالودہ کیسے بنتا ہوگا؟ بتائیں. بزنس لا چھوڑیں, مجھے یہ بتائیں. یبڑی میں وہ یبڑی نہیں, ربڑی ہوتی ہوگی, ربڑی والا فالودہ بھی ہوتا ہے. مطلب کچھ چیزیں ہوں گی نا, خاص چیزیں. اگر وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو نہیں بن سکے گا نا. یہ سمپل سی بات یہ ہے. اسی طرح بریانی میں بھی کچھ صرف کہ چکن نہیں, چاول نہیں ہوا تو پھر تو کچھ خاص چیزیں ہیں نا. اچھا یہ کہلاتے ہیں ایسینشلز. تو اب ہم لوگ ایسینشلز آف فالودہ تو پڑھ نہیں رہے, تو پھر کیا پڑھ رہے ہیں؟ ویلڈ کانٹریکٹ. ایسینشلز آف, جی سعادت بھائی مسالے وغیرہ سب چاہیے. اصل میں آپ ایسینشلز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ابھی پچھلی بات میں اس کی بات کا جواب ہے. کچھ باتیں سامنے لکھی ہوئی ہوں گی, کچھ باتیں میں نے کی ہوں گی. عمران بھائی ذرا توجہ. ابھی جو میں نے بریانی اور فالودے کے حوالے سے بات کی, تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسینشلز کیوں سیکھ رہے ہیں, یا ایسینشلز کا کیا مطلب ہے؟ ایکٹ کو چھوڑ دیں. بس آپ نے جواب دے دیا, ختم. مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے اندر ہے, آپ پتہ نہیں گھبراتے کیوں ہیں جواب دینے میں. بھائی غلط ہی ہوگا نا. بالکل صحیح کہہ رہا ہے لڑکا. نہیں بھائی, تم سعادت بھائی پتہ نہیں کہاں جا رہے ہو. سامنے لڑکا بیٹھا ہوا, وہ کہہ رہا ہے ایسینشل آف کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوں گے, جملہ پورا کرو, تو کانٹریکٹ ہوگا. الٹو یہ نہیں ہوں گے ایسینشل. تو اب سوال کیا بنا؟ بہت سارے ہیں. اس میں پہلا ایسینشل ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس. بھائی کانٹریکٹ شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز کرنی پڑے گی؟ آفر. پہلے آفر کرنی پڑے گی نا ادے بھائی. ایکسیپٹنس تو بات کی بات ہے. ابھی ہم اس کو 1 اٹھا رہے ہیں اور اس کو ہم آفر
اور اس کو پروپوزل بھی کہتے ہیں. پروپوزل. اس میں ہم پہلی چیز کر رہے ہیں DEFINITION ڈیفینیشن. کس کی ڈیفینیشن؟ آفر کی. لیکن اس سے پہلے میں ذرا ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں. بولے نا سر جی کریں. یہ کیا لفظ لکھا ہے میں نے؟ تو یہ تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں, یہ تو آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. یہ آپ کو آتا ہوگا پہلے سے ہی. کیسے پتا آپ کو؟ کیسے پتا؟ بھائی انہوں نے کلاسیں لی ہوئی ہیں میری کچھ پہلے کی. آپ دونوں نے کیا آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں کچھ کہہ رہے تھے نا. ویلڈ کے معنی کیا ہیں؟ تو جو نیا بچہ ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا. تو جب آپ نے اس کو پہلے سے پڑھا ہوا ہے تو پہلے رک جایا کریں نا, تاکہ دوسروں کو سوچنے کا موقع دیں. کیونکہ تھوڑا دماغ لگے گا تو پھر بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. تو یہ میں نے سب کو بتا دیا. اگر کسی نے تھوڑا بہت پہلے پڑھا ہوا ہے, مجھے اس سے ایشو نہیں ہے. ایک لفظ ویلڈ ہے اور ایک لفظ وائڈ ہے. تو وائڈ کے کیا معنی ہیں؟ ان انفورسیبل بائی لا. کیسے پتا؟ کیسے پتا؟ نہیں یہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ وائڈ ان انفورسیبل بائی لا ہے؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ پہلے پڑھا ہوا ہے, یا میں نے کہیں کچھ لیکچرز اٹینڈ کیے ہوئے ہیں, ریکارڈنگ دیکھی ہوئی ہے. مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, آپ صحیح جواب دے رہے ہیں, لیکن مجھے صحیح بتائیے نا. ڈاکٹر کے پاس آپ آئے ہیں, آپ صحیح نہیں بتائیں گے تو, کیونکہ پھر میں اس بات کا خیال رکھوں گا نا کہ آپ کو آنے کے باوجود بھی غلط چیزیں آ رہی ہیں. اور اگر آپ کو پتا تھا تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا ہوا ہے ان کو پہلے چانس دیں. وائڈ کے معنی ہیں ان انفورسیبل بائی لا. اچھا آپ ویلڈ اور وائڈ مجھے ایگزامپل دے کے بس سمجھائیں. یہ پچھلی 2 کلاسوں میں ہو چکا ہے. صرف یہ فرق ہے کہ میں نے یہ نہیں لکھا. لا انفورس کرے گا ٹرانزیکشنز کو. انفورسیبل اچھی اردو میں ہوتا ہے نافذ, یعنی کہ عمل درآمد. عمل کروائے گا. کون عمل کروائے گا؟ لا عمل کروائے گا. یعنی ادے بھائی اگر پیسے نہیں دیں گے موٹر سائیکل خریدنے کے بعد تو میں ان کے خلاف کورٹ میں جا سکتا ہوں, لا کی مدد لے سکتا ہوں. اس لیے جو ہماری ٹرانزیکشن ہے وہ کیا ہے؟ ویلڈ ہے. لیکن اگر چور پیسے لے کے چلا جائے اور موبائل چوری کا نہ لا کے دے تو اس کے لیے پھر آپ لا کے پاس نہیں, مطلب کس منہ سے آپ جائیں گے کہ میں نے سپاری دی تھی ذرا اس بندے کو کھڑکانے کی. جج کو بولیں گے یہ جا کے؟ جج کہے گا آپ ذرا تشریف لائیے. تو پتہ چلا کہ وائڈ کیا ہے؟ بولو ان انفورسیبل بائی لا. اچھا اب مثال سے تو آپ بتائیں گے نہیں. اگر کبھی ان چیزوں کا فرق پوچھ لے گا تو پھر آپ کیسے بتائیں گے؟ کل آپ پڑھ کے گئے ہیں. اردو بولیں پوری, اس کو یوز کر کے پوری اردو بولیں اور انگلش ملا کے بولیں. ایک ٹرانزیکشن کر لیں اور اس کو جب لگا لیں. کچھ نہیں سمجھنا بن رہا؟ بولے نا جب ٹرانزیکشن کا آبجیکٹ لافل ہے, جب ٹرانزیکشن کا آبجیکٹ تو ٹرانزیکشن ویلڈ. امی نے بھنڈی خریدی, ویلڈ ٹرانزیکشن. امی نے دودھ والے سے دودھ لیا تھا, پھر ساری جتنی بھی ویلڈ ٹرانزیکشن ہیں. تو وائڈ ٹرانزیکشن کون سی ہوئی؟ چور والی مثال ہے, اور بھی بہت ساری ہیں. اس کے لیے باقاعدہ ایک سیکشن پڑھایا جائے گا کہ کون سے آبجیکٹ لافل ہیں اور کون سے آبجیکٹ لافل نہیں ہیں. یہ پڑھایا جائے گا, ابھی ہم نہیں پڑھ رہے. آپ کو پتہ چل گیا کیوں ہم نے یہ 2 لفظ سیکھے. اس لیے کہ ہم نے یہاں پر لکھا essentials of valid contract.
سارے دوستوں کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کیا کرنا ہے تو مزہ آ جائے. کس کی؟ ایک ہی لڑکا بتا رہا ہے، باقی لوگ تو پتہ نہیں کیا کرنا ہے. بھائی کیا کرنا ہے؟ کیوں آفر کی ڈیفینیشن کیوں کرنی ہے؟ تو پھر اسینشیل پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اس کے اندر آفر نہیں، آپ کہیے آفر ایک اسینشیل ہے. کیسے آفر ایک؟ مجھ سے ڈرا نہ کریں، میں ایسے ہی آپ کو کاؤنٹر کرتا ہوں تاکہ آپ بالکل اسٹریٹ اوے آنسر دینا شروع ہو جائیں. آفر جو کہ اسینشیل ہے، کس کا؟ کانٹریکٹ کا. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ آفر کسے کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں آفر؟ بتائیں. پرپوزل کو تو کہتے ہیں، لیکن آفر اور پرپوزل کسے کہتے ہیں؟ بھائی یہ لیگل ورڈ ہے. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے 2A، یہ شروع میں بھی دیا ہوا ہے جو میں نے کل نہیں پڑھایا تھا. یہ میں اب یہاں سے نہیں پڑھا رہا، میں آگے جا رہا ہوں. ایک چیز رہ گئی ہے، میں تھوڑی دیر بعد پڑھاتا ہوں. دیکھیے اس چیپٹر کا نام بڑا کنفیوزنگ قسم کا ہے، کمیونیکیشن، ایکسیپٹنس اینڈ ریووکیشن آف پرپوزل. حالانکہ اس کا نام ہونا چاہیے آفر، جیسے کہ انہوں نے 2.1 کو کہا ہے آفر اور پرپوزل. اچھا یہ ڈیفینیشن سب کو نظر آ رہی ہے یا اور بڑا کروں؟ نہیں بلو کو چھوڑیں، جو بلیک ہے وہ تو نظر آ رہی ہے نا. یہ پڑھا جا رہا ہے؟ بالکل تسکینہ غلط جواب ہے آپ کا. اتنا سارا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس میں کنسیڈریشن انوالو ہو اس کو آفر کہتے ہیں نہیں. اور جواب دینے کا شکریہ، دیا کریں جواب، شاباش. اب آپ کو چل گیا نا کہ کم از کم جواب دینے سے کہ آپ کو صحیح نہیں پتا. اب آپ آ جائیے، یہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے اور آپ اسے پڑھیے سب سے پہلے، اور پھر آپ اس کو یاد کر لیجئے جلدی سے. مشکل الفاظ کے معنی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ویسے تو اب آپ لوگوں کے پاس گوگل ہوتا ہے، امیڈیٹلی آپ اس سے بھی نکال سکتے ہیں. ایسنٹ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، ایسنٹ کا مطلب ہے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کنسنٹ. اور آپ کہیں گے کنسنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ولنگنیس، کسی بات کے لیے تیار ہونا. ولنگنیس، کسی چیز کے لیے تیار ہونا. یہ آپ نے یہ نہیں پوچھا ایبسٹین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روکنا. آپ کو پتا تھا، انگلش میں بتائیں. ناٹ ٹو ڈو. یہ آپ نے کیا وہ چیزیں کھول کے سامنے بھی رکھی ہوئی ہیں جو آپ کر کے لے کر آئے ہیں، یا آپ کو پہلے سے پتا تھا؟ ہیں؟ کہاں سے یاد کر رہے ہیں؟ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ ایک نئے طریقے سے پڑھیے ورنہ آپ گڑبڑ کر جائیں گے. ناٹ ٹو ڈو. اور کیا لفظ ہے جناب؟ obtaining کا مطلب تو ہوتا ہے حاصل کرنا. بالکل صحیح رائم یوسف، نئے آئے ہو. ایبسٹیننس ایبسٹین سے ہی نکلا ہے. ایبسٹیننس جو ہے وہ ایبسٹین سے ہی نکلا ہے، ناٹ ٹو ڈو. تو اب آپ مجھے بتائیے، آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے آفر کسے کہتے ہیں؟ اینی ون؟ ریڈ کریں، بتائیں، جیسے مرضی بتائیں، مجھے بتائیں آفر کسے کہتے ہیں. آپ کے سامنے پڑے ہوئی ہے. اگر کوئی پوچھے بھائی آفر کسے کہتے ہیں، یا تو آپ کہیں نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. سر ایک بار سمجھا دیں پھر پڑھ کر. میں کیوں سمجھا دوں پڑھ کر؟ انگلش میں لکھا ہوا ہے. اتنے دنوں سے ابا آپ کے انگلش میں پیسے دے رہے ہیں، میں کیوں پڑھاؤں؟ جب ایک بندہ دوسرے بندے کو، تو بندہ تو آپ نے کہہ دیا اور بندیوں کا اعتراض ہو جائے گا کہ بندہ کہہ رہے ہیں بندی نہیں کہہ رہے ہیں. تو پرسن کا ہی لفظ استعمال کر لیں نا. جب کوئی پرسن دوسرے پرسن کو کسی چیز کے لیے روکتا ہے، خالی روکتا ہے یا کرنے کے لیے بھی بولتا ہے. ابھی پہلے ان کو پوری بات پوری کرنے دیں. بات کی بات پوری ہو گئی.
میں چاہ رہا ہوں آپ کریں، غلطی کریں، تاکہ آپ کو یہ بات سیکھیں کہ ہمیں اس کو کیسے سیکھنا ہے. جی عمران بولیں. when both parties are willing, تو یہ آفر ہے. سمری نکالی ہے آپ نے، لیکن یہ پورا اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں کر رہی. when a person shows willingness to do or stop from something. incomplete ہے رائم یوسف، incomplete ہے. جی آپ بتائیے اویس بھائی. بندے کا تو ذکر ہو گیا، پرسن کہہ لیں. اچھا میں کیوں اتنا پرٹیکولر ہو رہا ہوں بندے کی بجائے پرسن کہنے پہ؟ ورڈ کو آگے پیچھے کر رہے ہیں تو نقصان ہو جائے گا نا. تو جب کہ سامنے پرسن لکھا ہوا ہے، ہم اجازت بھی دے رہے ہیں کہ انگلش میں بول لیجیے. ٹو obtain agreement or disagreement from another person is called a proposal. نہیں رحیم بھائی آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہ آپ کب نہیں ہو رہا معاملہ. جی بھائی. یہ رائٹ دیتا ہے. رائٹ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ولنگنس اور رائٹ میں فرق نہیں ہے. جب ایک پرسن دوسرے پرسن کو ولنگنس دیتا ہے، وہ چیز کو خریدیں یا نہ خریدیں، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے سیل اور بائی؟ وہ اس میں برا نہیں ماننا ہے، اس میں یہ سمجھ جائیے کہ اس کو ہلکا نہیں لینا ہے، اس کو انگریزی نہیں لینی ہے. یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. چلیے، جب ایک انسان سگنیفائی کرتا ہے کسی دوسرے کو یا روکتا ہے کسی چیز سے، اور اس نیت سے کہ یہ کر دے گا یا نہیں یا رک جائے گا اس چیز، اور دوسرے انسان میں مان جاتا ہے، تو ابھی تو یہ آپ نے کافی اچھا لکھنے کی کوشش کی ہے حسیب، لیکن ابھی پورا کرتے ہیں. جب کوئی بندہ اپنی ولنگنس ظاہر کرے کسی دوسرے کے ساتھ، وہ بھی اس کا کنسنٹ لے کر، پرسویڈ کرنا نہیں. اب سب سیکھو، اب سب لوگ اچھی طرح تسلی ہو گئی نا سب کو، تو اب آپ سب کے ساتھ اچھی طرح سیکھو. کیا سیکھو؟ دیکھیے اس کو کہتے ہیں انالیٹیکل اسٹڈیز. اب ذرا توجہ کیجیے گا. لا کو کیسے پڑھنا ہے؟ لا کا مطلب ہے ٹیکس، لا کا مطلب ہے آڈٹ، لا کا مطلب ہے IAS، لا کا مطلب ہے کمپنی لا، لا کا مطلب ہے CFAB کے پیپرز. یہ صرف بزنس لا کے لیے نہیں کروا رہا ہوں. کیا کرا رہا ہوں؟ وہ یہ لا پڑھنا سکھا رہے ہیں، لا بھی اور انگلش بھی. دیکھیے اب آپ اس کو بریک کیجئے. when one person signifies to another، یہ ایک فریز ہے پورا. when one person signifies to another، کیا چیز؟ his willingness. دوسرا فریز ہے یہ، to do or to abstain from doing anything. تین باتیں ہو گئیں. چوتھی بات، with a view to obtaining the assent of that other. کیوں؟ to such act or abstinence he is said to make a proposal. 1 2 3 4 اور 5 حصے ہم نے کر دیے. اب آپ نے سیکھا، بتائیے سب سے پہلے آپ نے کیا چیز سیکھی؟ جو بھی ڈیفینیشن ہوگی یا جو بھی مٹیریل ہوگا اس کو بریک کریں نا، اس کو ٹکڑوں میں کریں، اور ہر ٹکڑے کو الگ الگ سمجھیں. آپ کہیں گے بڑا ٹائم لگے گا. سائیکل سیکھنے میں کتنا ٹائم لگ رہا تھا؟ یاد آیا؟ ذرا اپنے بچپن میں جائیے، سائیکل سیکھنے میں کتنا ٹائم لگ رہا تھا، لیکن جب ایک دفعہ سیکھ لی تو پتہ بھی نہیں رہا. موٹر سائیکل پہلا گیئر نکالنے میں کتنا بھائی نے ڈانٹا ہے، لیکن اب جب اٹھا رہے ہیں تو یاد بھی نہیں ہے. سارے دوست اچھی طرح بات سمجھ گئے. ابھی شروع میں یہ سلو لگے گا، لیکن جب آپ یہ کام سیکھ جائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو یہ کام سیکھنا بھی ہے یا نہیں ہے؟ میں خود ہی بڑھا دوں. سیکھنا ہے بس، یہ شکریہ. کیونکہ باڈی لینگویج سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اب میرا آپ کا جنریشن گیپ بہت بڑا ہو گیا ہے نا، تو میں پتہ چلا کہ خام مخواہ اوور ڈو کر جاؤں. جو آپ کے شوق کی چیز ہوگی وہ کرواؤں گا، کیونکہ یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے. دیکھیں اب آپ اس پہلے والے کو توڑیں. when one person، اس کا مطلب ہے one person، ایک شخص. سگنیفائی اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ نہیں پتا تھا نا، اس پہ زور ہی نہیں دیا. تیسرا لفظ ہے لیکن چوتھا لفظ ہے، لیکن ہم اس پہ زور نہیں دے رہے. سگنیفائز کا مطلب ہے شوز یا گفٹس. یعنی جب ایک شخص
شو کرے، شاباشی. جب ایک شخص سگنیفائی کرے کس کو؟ ٹو اندر. کیا چیز؟ ہز ولنگنس. یہ ہز کس کی ہے؟ ون پرسن کی ہے. اب میں ذرا آپ کا کام آسان کرتا ہوں. دیکھیے یہ گلاسز میرے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں اس کا اونر ہوں. اب میں اس کو مفت میں دے دوں میری مرضی، میں اس کو آپ کو بیچوں میری مرضی. تو اصل میں گلاسز نہیں دے رہا، میں آفر کرتے وقت اپنی ولنگنس دے رہا ہوتا ہوں. سارے دوست میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی انگلش کا ورڈ ہے، سگنیفائز. تو جب میں کوئی چیز بیچنے کے لیے جاتا ہوں یا خریدنے کے لیے جاتا ہوں تو دراصل میں کیا کر رہا ہوتا ہوں؟ بتاؤ نا، جلدی سے بتاؤ پھر آگے نکلیں. اپنی ولنگنس دے رہے ہوتے ہیں. جیتے رہیے بس. اب کلیئر ہو گیا؟ یہ ون پرسن کون ہے؟ بولو آفرر. کل ہی تو پڑھا تھا کیا؟ دا ون ہو میکس این آفر از کالڈ آفرر اینڈ فار ہوم دا آفر از میڈ از کالڈ دا. تو یہ اندر کون ہے؟ آفری. تو اب آپ نے پہلا جملہ اور دوسرا جملہ اچھی طرح سمجھ لیا پارٹ کو. when one person signifies to another کیا چیز؟ his willingness. رک جائیں. اب دنیا میں نا یہ بائنگ سیلنگ کا نہیں ہے چکر. بھائی اس کو بند کر دو، میری طرف توجہ کرو، مجھے لگ رہا ہے کہ تم ڈسٹرب ہو رہے ہو. یہاں پہ مجھے سننے کی کوشش کرو. ادے بھائی آپ کر لیں، دنیا میں ہم دو ہی کام کرتے ہیں. جی پوچھیں نا کیا؟ نہیں میرا بیٹا راہم، ولنگنس کا تو مطلب میری مرضی ہے. پہلا حصہ کلیئر ہو جائے تو آگے بڑھوں میں. راہم یس لکھو. when one person signifies to another his willingness. جب ایک شخص اپنی مرضی دیتا ہے. کس چیز کی مرضی دے رہا ہے؟ تو دنیا میں ہم دو ہی کام کرتے ہیں، یا ہم کچھ کرتے ہیں یا ہم کچھ نہیں کرتے. بڑی پرانی میری ایک مثال ہے، زبان پہ بھی چڑھی ہوئی ہے. رات کو، بس ایک لفظ کا فرق کر رہا ہوں آج. رات کو بیگم آئیں. پہلے میں کہتا تھا رات کو اماں آئیں. یار کسی کی اماں کسی کی بیگم بھی تو ہے نا. جو ہماری امی ہیں وہ ابا کی بیگم ہے نا. تو رات کو بیگم آئیں. اب سمجھ گئے؟ رات کو اماں آئیں. اماں نے کیا کہا؟ پڑھو مت، دودھ پیو، سو جاؤ. کتنی اچھی امی ہیں. اب دعا مت مانگ لیجئے گا کہ اللہ جو ہے وہ. سارے دوست سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اماں نے 3 کمانڈز دی ہیں. پڑھو مت، ناٹ ٹو ڈو. بولو نا. دودھ پیو، ٹو ڈو. سو جاؤ، ٹو ڈو. تو جب بھی ہم کسی کو آفر کریں گے اور اپنی ولنگنس دیں گے، بول دو نا اردو میں جلدی سے، یا تو کچھ کرنے کے لیے کہیں گے یا نہیں کرنے کے لیے کہیں گے. اچھا یہ جو ناٹ ٹو ڈو ہے، یہ ایبسٹین کو، اس کو ابھی آپ کچھ دیر کے لیے روک لیں. اس کی مثالیں بعد میں آئیں گی. زیادہ تر تو ٹو ڈو ہی ہے نا. بھائی موبائل مجھے بیچ دو، لیپ ٹاپ مجھے لا دو، مجھے موٹر سائیکل خریدنی ہے، ہمیں فرنیچر چاہیے، سب ٹو ڈو ہی ہے نا. ناٹ ٹو ڈو کو ابھی ہم نے کیا کہا ہے؟ ابھی سائڈ پر رکھ لیں. یہ آگے جب جائیں گے تو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ آفر یا تو بولو ٹو ڈو کی ہوگی یا ایبسٹین فرام ڈوئنگ. 3 پوائنٹ کلیئر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بھائی 3 پوائنٹ کلیئر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پہلا پوائنٹ، when one person، میرے ساتھ ساتھ بولیں تاکہ آپ کو گھر جا کے یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے. signifies to، رٹا رہا ہوں یا یاد کروا رہا ہوں؟ یاد کروا رہے ہیں. when one person signifies to another، پورا فریز ایک ساتھ بولیں. his willingness، کس کام کے لیے؟ to do or to، now it is making sense، to do or to make، to abstain from doing anything. اچھا کیا اتنے حد تک آفر ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگی. سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ نمبر 4 ہے. ویری ویری امپورٹنٹ. یہ ہوگا تو آفر ہوگی اور یہ نہیں ہوگا تو آفر نہیں ہوگی. بتائیے کیا ہوگا تو آفر ہوگی اور کیا نہیں ہوگا تو آفر نہیں ہوگی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ود اے ویو، جو آفر دے رہا ہے وہ آفر کیوں دے رہا ہے؟ مجھے مت دیکھیں سے ریڈنگ اس پہ رکھیں. وہ اس لیے دے رہا ہے کہ ود اے ویو، جو نا آگے کرو، ٹو obtaining، کہ وہ حاصل کرے، ٹو obtaining دا willingness of that other. دوستوں کو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی وہ آفر اپنی willingness کیوں دے رہا ہے؟ سادہ زبان میں بتاؤ.
دوسرے کی ولنگنس لینے کے لیے. اب یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, بہت توجہ سے جواب دینا ہے, ڈیفینیشن کو چھوڑیں, میرے سوال پہ توجہ کریں. کیا سامنے والے نے اپنی ولنگنس دے دی؟ اگر وگر نہیں یار, یا تو بولی دے دی یا بولے نہیں دی ہیں. ہاں میرا سوال سیدھا ہے, کیا سامنے والے نے اپنی ولنگنس دے دی؟ 3 جواب ہو سکتے ہیں اس کے, یا تو دے دی, یا نہیں دی, یا آئی ڈونٹ نو. نہیں کہاں سے پتہ چل گیا آپ کو؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ جب میں نے اپنی ولنگنس ادھے کو دی کہ میں آپ کو اپنی موٹر سائیکل بیچنا چاہتا ہوں اس خیال سے کہ میں ان کی ولنگنس حاصل کروں, تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ادھے نے اپنی ولنگنس دے دی؟ تو آپ کو کیا پتا کہ دے دی یا نہیں دی؟ تو آپ سے جب بھی میں اگلی دفعہ یہ پوچھوں کہ کیا سامنے والے نے اپنی ولنگنس دے دی, تو آپ نے کہنا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. او ہو, اگر وہ اپنی ولنگنس دے دے گا تو ایکسیپٹنس ہو جائے گی. توجہ کرو, اگر سامنے والا اپنی ولنگنس دے دے گا تو ایکسیپٹنس ہو جائے گی. اگر سامنے والے نے منع کر دیا نہیں مجھے نہیں لینا, تو ریجیکشن ہو جائے گی. تو ابھی ہمیں اس سے غرض نہیں, کیونکہ نہ ہم ایکسیپٹنس پڑھ رہے ہیں نہ ہم ریجیکشن پڑھ رہے ہیں, ہم تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ آفر پڑھ رہے ہیں. اور آفر کا چوتھا پوائنٹ اب کلیئر ہو گیا. رائم رکو ذرا سا, ابھی بات کلیئر ہو گئی. اگر میں جنگل میں جا کے ایک زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دوں جہاں کوئی بھی انسان نہیں ہے, کیا کہوں؟ میں اپنی موٹر سائیکل بیچنا چاہتا ہوں, میں اپنی موٹر سائیکل بیچنا چاہتا ہوں, کیا یہ آفر ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس میں ایک تو ادر پرسن نہیں ہے, دوسرا چوتھا پوائنٹ بولیے. یہ ود اے ویو ٹو obtain the assent of that other نہیں ہو رہی ہے. میں نے آفر لکھی, بولو لکھی, جیب میں ڈال لی, آفر ہے. کیوں نہیں ہے؟ چوتھا پوائنٹ نہیں ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ چوتھا پوائنٹ کتنا پیارا ہے. آفر تبھی آفر بنے گی. بولو نا یار, تم لوگ بولتے نہیں ہو. یہ تو میں نے بولا ہے, اس کے آگے انگلش بول دو. آفر, ہاں, ود اے ویو ٹو obtain the assent of that other. اچھا, آپ that other سے آپ 5واں کام کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ وہی سچ. دیکھیں, یہ ایکٹ آ گیا ٹو ڈو کی جگہ, اور ایبسٹیننس آ گیا ایبسٹین کی جگہ. سادہ اردو میں بتاؤں, اصل میں آپ ولنگنس لینا چاہ رہے ہیں کہ جو میں آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ اس کے لیے تیار ہیں, تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ٹو سچ ایکٹ. سچ کیوں لگایا؟ وہ والا ایکٹ جو میں نے آپ سے کہا ہے ٹو ڈو, اور ایبسٹیننس وہ جو میں نے کہا ہے کہ نہیں کریں. کیا سامنے والا تیار ہو گیا؟ بولو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. اب آئی ڈونٹ نو نہیں بولو, بولو ہمیں اس سے غرض. کیوں ہمیں اس سے کیوں نہیں غرض ہے؟ کیونکہ ابھی ہم آفر کر رہے ہیں. جب یہ 5 پوائنٹ پورے ہوں گے, اب سب دوستوں کو سمجھ میں آیا کہ لا کیسے پڑھنا ہے. اب اچھا, سارا نہیں ایسے پڑھنا, یہ ڈیفینیشن ہے نا, یہ تگڑی ہوتی ہے. اس کی لینگویج کو پکڑ لیں گے اور سمجھ جائیں گے تو باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. مشکل کام آپ کر لیں تو باقی کام آپ کو آسان لگنے لگتے ہیں. سارے دوستوں نے اچھی طرح بات سمجھ لی. 6 منٹ باقی ہیں ابھی. اچھا, کچھ یاد بھی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میں کرتا ہوں اردو, آپ کریں انگلش. جب ایک شخص دیتا ہے کسی دوسرے, ابھی تو میں نے بولا ہی نہیں تھا, جب ایک شخص دیتا ہے کسی دوسرے شخص کو, when one person signifies to another, اپنی مرضی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے, to do or abstain from doing anything, اس خیال سے کہ دوسرے کی مرضی حاصل کرے. with a view to obtain مانے حاصل کرنا, obtain the assent of that other. کیا سامنے والے نے اپنی مرضی دے دی؟ رٹا رٹا رٹا. وہ آگے 5واں والا پوائنٹ بتا رہے ہیں. انٹرسٹنگ کلاس ہے یار. آپ بولیں ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے, وی آر ناٹ کنسرنڈ ود اٹ. ہمیں کیا ابھی غرض ہے؟ ہم ابھی آفر کی ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں. جب میں یہاں پہ روک کر پوچھتا ہوں کہ ود اے ویو ٹو obtaining the assent of that other, کس کام کے لیے؟ ٹو سچ ایکٹ اور ایبسٹیننس. جیسے یہ 5 پوائنٹ ہوئے, آخری لائن پڑھ دیجئے. He is said to make a proposal. پرپوزل ہو گئی.
یعنی آپ نے ساری زندگی آفر پرپوزل دی, آپ کو نہیں پتا تھا کہ اتنی مشکل ہے, اللہ معاف کرے. میرا مطلب ہے خریدنے بیچنے کی آفر ہو, کوئی اور ہی نہیں. ایم ہی مسکرانے شروع کر دیتے ہیں, اللہ معاف کرے, فوراً ذہن ٹک ٹاک پہ چلا جاتا ہے. اور بھائی سارے دوست کلیئر ہو گئی ڈیفینیشن. اچھا اب بتاؤ یہ رٹی کے یاد کی, پیپر میں کیا آئے گا؟ ڈیفائن آفر. تو اس کے لیے ورڈ بائی ورڈ یاد کرنا ضروری ہے. آپ نے جو زمبیل بنائی ہے اس میں آفر لکھا ہے, تو اس کے اندر پہلا پوائنٹ آپ نے جا کے کیا لکھ دیا؟ زمبیل. 12 منٹ دیکھ لیجئے گا, دوبارہ تھوڑی بتائیں گے, 12 منٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمبیل ہے کیا. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیشن کے نیچے لکھ دیتے ہیں سیکشن 2A. اب سیکشن 2A ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سیکشن نمبر یاد کرنا ضروری نہیں ہے, تو پھر ڈیفینیشن اسی خوشی کے موقع پہ کوئی سنا دے فزیکل کلاس والوں میں سے. اینی تھنگ حاصل کرنا, دونوں ساتھ مل کے پیپر دینا, ورنہ تو پھر مشکل ہو جائے گا پاس کرنا. اس کو پورا کرنے دو نا, اس کو یاد کرنے دو اصل میں, کہ انگلش ملانے دو کہ ود اے ویو کیا, ود اے ویو ٹو obtaining the willingness یا assent of that other to such act or abstinence he is said to make a proposal. دیکھیے اگر آپ گھر میں بیٹھ کے ذرا سا 2-3 منٹ لگا لیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گی. یہ نہیں کہیے کہ اب آپ یہ رٹ رہے ہیں. تو ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی. اچھا جی, اب کیا کریں بولیے, اب دوسرا پوائنٹ پڑھائیے. کس کا؟ ایکسیپٹنس پڑھا دوں ایک دم سے. آفر کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ آفر کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا ہے تو بولو نہیں پتا ہے. جب اچھا پریشان ایسے ہوتے جیسے پتہ نہیں کتنا مشکل سوال پوچھ لیا. بھائی ہم نے بتایا سب سے اچھا جواب ہوتا ہے پڑھے لکھے آدمی کا, آئی ڈونٹ نو, جان بچتی ہے. اب یہ دیکھیے یہ دوسرا پوائنٹ ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ ایڈیشنل پوائنٹ. یہ آپ اپنے نوٹس میں جا کے لکھیں گے ایڈیشنل پوائنٹ. تو ایڈیشنل پوائنٹ کو کیا کیا کہا جا سکتا ہے ذرا یہ لکھ لیجئے. دیکھیے اس کو رولز بھی کہہ سکتے ہیں. کس کے رولز؟ آفر کے. اس کو ریکوائرمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو ایس لگا دو. پرنسپلز بھی کہہ سکتے ہیں. ان کو کنڈیشنز بھی کہہ سکتے ہیں. رولز, ریکوائرمنٹ, پرنسپل, کنڈیشنز آف این آفر. اتنے سارے لفظ کیوں لکھوائے؟ پیپر میں کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے. اتنے تو ذہین آپ لوگ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ چوتھی کلاس میں, اس طرح پڑھ لیا تو یقین کریں مزہ آ جائے گا. لیکن وہ جو جسے کہتے ہیں نا گھوؤں کی طرح پڑھانا, پھر میں نہیں پڑھا سکتا. صحیح بولو غلط بولو میرے سامنے بولو, صحیح لکھو غلط لکھو میرے سامنے لکھو. آن لائن والوں اور بھائی جو ریکارڈڈ والے ہیں جو مرضی کریں آپ, لیکن آپ 1.5 پہ اللہ کے واسطے ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش مت کیجیے گا. کچھ غلط سلط ڈاکٹر نے پتہ چلا کہ دماغ کا آپریشن کیا اور ہاتھ کی جگہ پاؤں کی رگ چل پڑی, یعنی اب آپ ہاتھ کی جگہ پاؤں استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے بہت احتیاط سے. پہلے پوائنٹ میں پہلا پوائنٹ یہ ہم نے آپ کو کی ورڈ دے دیا. بھائی جان 12 منٹ میں جو بات ہوئی تھی پہلا ورڈ دے دیا کی پوائنٹ. انگلش باقی جو مرضی لکھیں. اردو, ایک پرسن اپنے آپ کو آفر نہیں کر سکتا. میں انہیں کر کے بھی دکھایا تھا, بڑا عجیب سا لگے گا کہ میں دوبارہ کروں گا. تو امتیاز صاحب آپ میری موٹر سائیکل خرید رہے ہیں, کتنے کی دے رہے ہیں آپ بتائیں کتنے کی. ذرا سا میں نے لمبا کیا تو اچھا خاصا ویڈیو نکل جائے گی میری, اس لیے برائے مہربانی مجھے صحیح اتفاق کا رہنے دیجیے. آپ نے لا کیا سیکھا؟ ون پرسن کین ناٹ میک این آفر ٹو ہمسیلف. انگریزی جو مرضی لکھ دیں آپ, لیکن یہ ہمسیلف کا طرف ضرور لے آئیے گا. یہ پہلا رول سمجھ میں آ گیا. اس پہ پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت, اس پہ اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہم نے ڈیفینیشن پہ لگایا ہے. دوسرا پوائنٹ کے کی ورڈ اٹھا لیجئے. یہ لکھنا ہے بابو ساتھ ساتھ. اللہ اکبر, بھائی یہ لکھنا ہے نا. اپنی ریویژن کٹ تیار کریں نا. ویسے میں شروع کی ریویژن کٹس آپ کو خود بنا کے دوں گا تاکہ آپ کو بنانا آ جائے, لیکن آپ کلاس میں لکھنا شروع کر دیں. دوسرے کی پوائنٹ کیا آیا جی؟ بھائی مجھے 4-5 شلوار قمیض نیلے پیلے رنگ کے 30-40 ہزار روپے میں لا دو. کوئی کچھ کہہ ہی نہیں رہا. کیسا لگ رہا ہے؟ کیا ہے یہ؟ عجیب آفر ہے. ویری گڈ, بڑا خوبصورت لفظ آپ نے کہا. بھی تو عجیب سی آفر ہے. تو اب عجیب کی جگہ یہ جو 2 لفظ ہیں ان کو الٹ دیجئے.
ان دو لفظوں کو الٹ دیجئے نا جو سامنے رکھے ہوئے ہیں. بھائی یہ ایک انسرٹن اور ایک انڈیفینٹ آفر ہے، یا اگر آپ اچھی انگریزی میں کہیں غیر واضح ہے، یعنی کہ مبہم ہے. ویگ کہتے ہیں نا، ویگ از ناٹ کلیئر. تو رول میں رول، دوسرا رول الٹا پڑھا کے سیدھا بتا رہے ہیں نا یار. بھائی میں باسکٹ بال کھیلتا رہا ہوں، ہم دیکھتے ادھر ہیں، دیتے پاس ادھر ہیں، تو اس لیے آپ سمجھ گئے ہم نے رول کو الٹا پڑھایا. اور آپ سب پوچھ رہے ہیں کہ سیدھا پھر کیا بنا، کیا کیسی ہونی چاہیے، اس کی اردو کرو. سر یہ نہیں پوچھیں کیا کیسی ہونی چاہیے، میں آن لائن جا رہا ہے سارا یہ ریکارڈنگ پہ. میرا مطلب ہے آفر کیسی ہونی چاہیے. بڑے بدماش لڑکے آ گئے یار 2025 میں بھی، یہ جو ہیں سیدھے نہیں ہیں، اللہ معاف کرے. اور بھائی سب سمجھ گئے، میں فل ان دی بلینکس کروں گا، کچھ اور ہی نہ بھر لینا کہیں. بتاؤ نا اردو میں، تو اس کا جواب دے دو نا. بکری کا گوشت نرم ہونا چاہیے، کڑھائی اچھی بنے گی. میں تمہیں کسائی لگ رہا ہوں؟ او بھائی بولو، ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ آفر. دو لفظ تمہارے سامنے، جملہ بنا دو. آفر شوڈ بھی. یار میری جان چھوڑو خدا کی قسم، تم لوگ، اب میں بڑی عمر کا ہو گیا ہوں، کبھی ادھر نہیں نکل لوں کہیں. انگریزی بول کے میری جان چھوڑا کرو. بولو آفر شوڈ بھی یا آفر مسٹ بھی. ویلڈ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے یار. اب آپ کو ٹیچر جو ہیں سر کے اوپر ماؤس رکھنے کا طریقہ سکھائیں گے، اللہ معاف کرے. یا تم جان کے تو نہیں کر رہے نا. آفر مسٹ بی اور شوڈ بی ڈیفینیٹ اور سرٹن الٹ دو. اٹ شوڈ ناٹ بی انڈیفینیٹ اور انسرٹن اور ویگ. ختم ہو گیا. سر مثال دیں، یہ پڑھ لینا، یہاں ساری مثالیں دی ہوئی ہیں، میں تو دے ہی رہا ہوں نا اپنی مثالیں. چلو جی ٹائم ہو گیا. سر اب تو مزہ آنا شروع ہوا تھا. بس اتنا ہی ہے، کلاس کے ٹائم اتنے ہی تھے. بقیہ جو ان کے اسینشلز ہیں وہ اب اگلی کلاس میں ہوں گے. جزاک اللہ، پڑھنے سننے کا شکریہ. لیکن اس سے پہلے ایک منٹ کا ریکیپ. آج جب سر آئے تو سب سے پہلے سر نے اپنا ایک پروسیجر بتایا ہے، جو کہ شروع کے 12 سے 18 منٹ ہم نے سننا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سر کس طرح پڑھائیں گے اور کس طرح یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور ہم ان کو دوسرے سبجیکٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد سر نے آفر شروع کیا. پھر سر نے پوچھا بھائی آفر کیوں پڑھ رہے ہو؟ بولے ایسینشل ہے. کس کا؟ کانٹریکٹ کا. یعنی جملے بولنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر آفر صحیح ہوگی تو کانٹریکٹ بنے گا، آفر ہی صحیح نہیں ہوئی تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑ گیا کہ آفر کہتے کس کو ہیں. اس کے لیے لا نے ایک ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، وہ ڈیفینیشن ہم نے کر لی بالکل ایسے ایک دم پھرتیلے طریقے سے، ریپ بھی پیچھے رہ جائے. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. ایمبولینس منگاؤ. کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ تیز یاد کرنے کی، میں تو پڑھا کے پکا ہو گیا ہوں. آپ نے سمجھ لیا ہے اس کو، اب رٹا نہیں ہے. 5 حصے ہیں، آپ کو یاد ہے یہ بات، آپ یاد ہو گئی. اس کے بعد سر نے شروع کیا رولز آف ویلڈ آفر. رول میں رول، کتنے رول سر نے کرائے؟ 2 کروا دیے سر نے. اور سر نے کہا کہ پہلا رول یہ ہے، اچھا اپنے آپ کو آفر نہیں دینی ہے بلکہ کسی اور کو آفر دینی ہے. اردو میں جواب دینا ہے آئی کیپ کو. میں اردو بولوں گا، آپ لوگ انگلش بولیں گے، ایک ہی تو جملہ بولنا ہے. ہاں بس زبان پہ چڑھاؤ. A person cannot make offer to himself. ختم، رول ختم. You need at least another person to give an offer. ایک جملہ ایکسپلین کر دیا. Number 2 rule, offer must be certain and definite. If it is uncertain and indefinite, it is not a valid offer. It cannot be accepted. جزاک اللہ خیر. بس لکھ دو نا. اب تم لوگ تو مزے لگ گئے ہیں، 4 منٹ اوپر پڑھایا ہے. ہاں 4 منٹ کے پیسے الگ لگیں گے. چلے، تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. جیتے رہیے اور جیتے رہیں سب لوگ. اور جتنا بتایا ہے بس وہ یاد کر لیں. اب اس کے آگے کا انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھائیں گے. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایشو ہو، کسی بھی قسم کا ایشو ہو، میں نے پہلی کلاس میں نمبر دیا ہے. پڑھائی نہیں ہو رہی ہو، کوئی اور مسئلہ ہو تو مجھے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جیتے رہیں، خوش رہیں.